عمران بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے اٹھ جایا کرتے تھے احترام میں، اور یہ ایک ایسا احترام کا سلسلہ ہمیں بتایا گیا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو اپنی بیٹی سے محبت کا رشتہ تھا، وہ قیامت تک آنے والے تمام والدین کو ایک وہ رہنمائی دے دی کہ اللہ کی قسم جو اپنے گھر میں اس نظام کو، اس تربیت کو لے کے آ جائے گا، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ امام الانبیاء جو نبیوں کے بھی امام، لیکن اپنی بیٹی کو اتنی اپنائیت، اتنا پیار، اتنی محبت کہ کلما کان دخلت قام الیہا فاجلسہا فی مجلس، کہ جب بی بی فاطمہ خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عفیفہ کائنات، سبحان اللہ اکبر، جب تشریف لاتی امام الانبیاء اپنی جگہ سے باقاعدہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے تمام والدین سے عرض کروں گا کہ اس سنت کو آج اس دن کی نسبت کی، اس دن کی مبارک نسبت کی برکت سے ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ کھڑے ہوں گے اور ان کا ماتھا چوما کرتے، ان کا سر اپنے سینے سے لگایا کرتے، اور اپنی جگہ پر فاجلسہا فی مجلسی، جیسے آپ کسی کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے اپنی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تو آپ کے دل میں کتنی قدر ہوگی اس بندے کی۔ تو امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں اور خود سائڈ پہ بیٹھ رہے ہیں، اور یہ پیغام ہے آج تمام والدین۔ بالکل صحیح، آج اتنا گیپ آ چکا ہے اولاد، پروٹوکول اگر کہیں گے جی طے کرتے جی، مقام جو ہے، آج والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں پروٹوکول دیں، یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے خود پروٹوکول دے کے بتلایا کہ تم اپنے بچوں سے ایسی دوستی لگاؤ، اتنا پیار دو، اتنی اپنائیت دو، اتنی محبت کہ جدا ہو رہے ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے، واپس تشریف لا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس۔ تو یہ ایک پیغام دیا، اور نام کیا رکھا؟ فاطمہ۔ اور وجہ پوچھی گئی کہ فاطمہ نام کیوں رکھا؟ تو فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، کہ رب نے اس کو تو جنتی بنایا ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی بنے گا۔ اللہ جزاکم اللہ بالخیر۔ لاون جواد حسین عابدی صاحب، جن کے پیروں تلے حسنین کریمین کی جنت ہے، اللہ اکبر، اور جو اپنے والد گرامی کے لیے رحمت ہیں، اور جو اپنے شوہر نامدار کے ایمان کی محافظ ہے، یہ نسبت تو کسی کو بھی اس کائنات میں نصیب نہیں۔ بھائی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جتنے بھی فضائل، مناقب جن شخصیات کو خواہ پیغمبر کے اہل بیت ہوں یا ان کے اصحاب ہوں نصیب ہوئے، یہ پیغمبر اکرم کا لطف ہے کہ انہوں نے اپنی جناب سے ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق فیضان عطا فرمایا، جس کا جو مرتبہ تھا اسے پیغمبر نے عطا فرمایا۔ لیکن جو مقام اللہ کے رسول نے اللہ کی جانب سے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کا عمل نہ اپنی مرضی سے ہے، جس کا نہ قول اپنی مرضی سے، پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے اپنی اس دختر کا وہ مقام بیان فرمایا کہ علماء نے لکھا من صلی علیہ فقد صلی علی ابیہا، یہ یعنی وہ نسبت ہے جناب سیدہ کو، فرمایا کہ جس نے شہزادی پر خاص کر درود پڑھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ان کے بابا پہ درود پڑھا، یعنی بضعیت کا یہ عالم ہے۔ امام مناوی نے تحف السائل میں اس بات کو لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے پیغمبر کے، انہوں نے ایک نظر مانی کہ میں اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ رہا ہوں، اور اس نسبت سے کہ حضور اپنے دست مبارک سے مجھے کھولیں، جب حضور کا ہاتھ مجھ پہ مس ہو جائے گا تو مزید مجھ پہ رحمتوں انوار کا معاملہ بڑھ جائے گا۔ حضور مدینے سے کچھ کام کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے باہر تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اس وقت مدینے میں موجود نہیں ہیں، آپ کب تک یہاں موجود رہیں گے؟ کہا میں نے نظر یہی اٹھائی ہے کہ حضور مجھے خود وہاں سے آ کر جب کھولیں گے تو میں یہاں سے جاؤں۔ تو اتنے میں کسی نے دستک دیا اور جناب سیدہ سے کہا کہ آپ کے بابا اس وقت موجود نہیں ہیں، کیا آپ اگر ان کو اس گرہ سے آزاد کر دیں اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو؟ ابھی جناب سیدہ آگے بڑھی تھیں کہ شور اٹھا کہ حضور تشریف لے آئیں۔ جیسی حضور پہنچے، یہ ماجرا دیکھا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ میری گرہ کو کھولیں۔
فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا میں نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا تمہیں کھولنا ایسا ہے جیسے خود میں تمہیں کھول رہا ہوں۔ امام مناوی نے لکھا کہ حضور کا علم، حضور کا خلق، حضور کا خلق، حضور کا گفتار رفتار، اس کا کامل نمونہ جناب سیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت مستدرک صحیحین میں تمام کتابوں میں فرماتی ہے ما رأیت احدا قط اصدق لہجۃ من فاطمہ الا بها۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کسی ایک شخص کو بھی قطعاً اپنے جناب سیدہ کے علاوہ، ان کے بابا سے علاوہ افضل نہیں دیکھا۔ یعنی اگر صادق الاصدق اگر کوئی جناب سیدہ سے ہٹ کر ہیں اور ان سے افضل ہیں تو وہ ان کے بابا ہیں۔ یہ بی بی کی صداقت کا عالم ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں یوم نسوان، اس دن کو آپ تسلیم کریں۔ خاتون جنت وہ بی بی کہ جو اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، آج اگر خواتین رول ماڈل جناب سیدہ کو بنا لیں، امہات المومنین ہیں، پیغمبر کی دیگر صحابیات ہیں، یہ شخصیات صرف کتابوں میں بند رہ جانے کے لیے نہیں ہیں، اپنے وجود پہ نافذ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں روز محشر ہم ان کے دامن شفاعت سے متمسک ہو سکتے ہیں اور اس دن کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پلے ہے کیا، اور یہی تو ایک عمیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقام ادب ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کی شان اقدس میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، آپ وضو پر وضو کرتے ہیں، آپ کی طہارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اہل بیت طاہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر سے ان کی طہارت میں اضافہ فرمایا۔ انہی کی شان میں آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ قل فتعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ ہی کی شان میں آیت مودت نازل ہوئی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام اہل محشر جمع ہوں گے تو ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم۔ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا پل صراط سے گزرنے لگی ہیں، تو آپ علیہ السلام برق رفتاری کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسا وجود کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف یہی کہہ دینا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا فقد اغضبنی ومن آذاہا فقد آذانی، کہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ جی، اور وہ سائز بھی ذرا ذہن میں رکھیں آپ، یہ ہم کبھی کرتے ہیں تو کبھی نہیں یہ سوچا جاتا کہ زبیلہ مرڈر اٹیمپٹ کیا والیوم ہوتا ہے اونٹ کی اوجھڑی کا۔ جی، اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ جی، اور وہ ذات اقدس کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من انفسکم تو ہیں لیکن من انفسکم ہیں، کہ ان سے زیادہ نفیس کوئی وجود نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے، تو فرشتوں کی نگاہیں ادب سے جھک گئیں۔ جواب آیا کہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف ایک بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سیدہ پاک کا دن منایا جا رہا ہے۔ آپ کا ذکر تو سلام علی الیاسین، اللہ اکبر، آل یاسین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک پر تو قرآن میں سلام بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان مقدس ترین ہستیوں کا ذکر جب بار بار ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری زبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو میں یہ کہنا ضروری بس سمجھتا ہوں، وقفے کی طرف بڑھیں، بات کو یہیں جوڑیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔